وعلی اعداء ابیہا شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت، وعلی اعداء بہلہا شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت، وعلی اعداء بنیہا شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت، وعلی اعداء بنتہا شہزادی کی شہزادی ثانیہ زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم لعن من عزا فاطمۃ الزہرا، اللہم لعنہم جمیعا اما بعد، فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ آپ میں سے اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں کہ نہ میں خطیب ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ شعلہ بیان ہوں، نہ جذبات ابھارنے کے لیے آتا ہوں۔ میری ایک علیحدہ ڈیوٹی ہے کہ صرف آل محمد کی چٹھی پڑھ کے سنانا۔ تو بس چونکہ دامن وقت میں بھی گنجائش اتنی ہے اور مجھ میں بھی اب گنجائش یہاں پہ انتظار کی اتنی رہ گئی۔ 5 گھنٹے کا میں سفر کر کے آیا ہوں اور 12 بجے کا کر بیٹھے ہوا ہوں، تو چونکہ اب وقت بھی اتنا ہی ہے تو بس ایک جملہ سن لیں کہ یہ جو آج اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، یہ مودت فی القربا کا، اس کی قرآن میں کیا ویلیو ہے؟ بھائی بولیں۔ یہ جو آپ صبح سے لے کر شام تک وہ میزبان جو یہ سب بچھائے ہوئے ہیں، آپ لوگ تشریف فرمائے ہیں، اس کی قرآن میں کیا ویلیو؟ تو بھائی سنیں گے۔ ڈیوٹی میری ہو گیا، میں یہاں پہ میں ناموری کے لیے نہیں ہے، مجھے پورا عالم جانتا ہے۔ 100 گھنٹہ میں نے آسٹریلیا میں ولایت علی پہ پڑھا ہے، مقصد ولایت، ضرورت ولایت، عظمت ولایت، مقام ولایت، تصرف ولایت، اہمیت ولایت، وہ مجھے کوئی کمی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی بعض لوگ یہاں پہ تشریف حاضر ہوتے ہیں، بھی میرا تعارف ہو جائے گا، آل محمد کی صدقے بڑا تعارف ہے اور پوری دنیا میں تعارف ہے، پوری دنیا مجھے جانتی ہے۔ میں تعارف کرانے کے لیے حاضر نہیں ہوں، بس ایک پیغام لے لیں۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں صبح کے، آپ کو اس کی قرآن میں ویلیو کیا؟ بھائی بولیں، پیش کروں؟ نہیں تو ایسے باتیں کرتے 15-20 آدھا گھنٹہ میں گزار دوں گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے، توجہ فرمائے، درس ایک لے لیں، میسج لے لیں۔ یہ جو ہے نا، یہ پورے عالم سن رہا ہے، پورے عالم کو میسج دیتا ہوں کہ ہم یہ گیدرنگ مجالس کے لیے کرتے کیوں ہیں، ہمارا یہ اجتماع کیوں ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں آیت ہے، کل فالما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین۔ اے میرے حبیب، یہ عیسائی، مسیحی، یہودی اپنے اپنے خاندانوں میں، اپنے اپنے قبیلوں میں بیٹھ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی جگہ جہنم میں ہے۔ اور ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مسیحیوں نے پہلے نبیوں کو قتل کیا اور پھر کہتے ہیں مومن ہیں۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں مومن، ان سے بلاؤ، پوچھو کہ یہ مومن کیسے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بلایا، کہا کہ آپ کہتے ہیں اپنے گھروں میں کا مومن ہیں۔ قرآن مجید میں آیت آئی، اگر تو مومن ہو، جو ایک مومن کو جو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی جگہ جہنم میں ہے، تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، پہلے انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کدھر قتل کیا ہے، ہم نے نہ ظالم دیکھے، نہ مظلوم دیکھے، ہم نے نہ قاتل دیکھے، نہ مقتول دیکھے، وہ تو ہمارے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا۔ نبی فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت آئی ہے، تم قاتل ہو۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کیسے قاتل ہیں؟ قرآن کا فلسفہ پیش کر رہا ہوں، ارسطو کا فلسفہ نہیں پیش کر رہا، قرآن کا فلسفہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیسے، ہم کیسے قاتل ہیں؟ تو نبی نے شرح فرمائی کہ تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی، لہذا تم بھی قاتل ہو۔ تو ہماری یہ جو گیدرنگ ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ بولو بولو، یہ صبح سے لے کر شام تک آپ تشریف فرما ہے، کیا اس کا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، کیا میننگ ہے؟ یہ 3 دن سے یہ سب بچھائی جا رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف مقصد یہ ہے کہ آل محمد کے دشمنوں سے بیٹھ کر نفرت کریں گے۔ اگر نفرت کریں گے تو پھر ہمارا دشمنوں میں شمار نہیں ہوگا۔
بس ایک یہ پیغام تھا اور ایک ولایت کا جملہ سن جی ہاں پڑھ رہا ہوں، ایسے نہیں چھوڑوں گا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پہ. پہلے تو ہم یہاں لینے کے لیے آتے، دینے کے لیے نہیں آتے، لوٹنے کے لیے، تھوک کے حساب سے. کل بھی میں نے غالباً حدیث بیان کی ہو، نعرہ حیدری، اس کی ویلیو سن لے قرآن سے، اس کی حدیث سے ویلیو سن لے. یہ یا علی کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. بھائی بیٹھے ہیں، نہج بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ. مولا فرماتا ہے میرے موالی کے اندر جتنی میرے متعلق محبت ہوتی ہے اس کا اظہار یا اس کے چہرے سے ہوتا ہے یا اس کی زبان سے ہوتا ہے. اب سب حلالی موالی بیٹھے، مجھے تو 1% بھی شک نہیں، جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے یقیناً وہ موالی ہے. توجہ ہے نا؟ یہ یا علی کہنے کی قیمت بتاتا ہوں. میں نے کہا نعرہ حیدری، آپ نے یا علی کہا، اس کا کیا قیمت کیا ہے؟ چھٹے امام روایت کرتے ہیں، 3 آپ کی کتب سے چٹھی پڑھ رہا ہوں. چھٹے امام روایت کرتے ہیں کہ من قال یا علی مرۃ واحدہ، جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی، کتنی مرتبہ؟ فثوابہ کا ثواب ہے، تجھے پتہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں میرے نانے نے فرمایا، قال جدی رسول اللہ، میرے نانے نے کہا کہ من قال یا علی مرۃ واحدہ، جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی، فثوابہ کا ثواب ہے، تجھے پتہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ 16,000 قراءۃ للقرآن ان الذی اختمہ، میں محمد عربی نبیوں کا سلطان نبی اگر 16,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کروں، 16,000 مرتبہ، قاری کی تلاوت نہیں، مفتی کی نہیں، فقیہ کی نہیں، عالمین کا رسول کہہ رہا ہے میں 16,000 مرتبہ قرآن پڑھوں، اس ثواب کو اکٹھا کر لو. میرے بھائی علی کا موالی جب دل سے ایک مرتبہ کہے گا یا علی، میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھے ہوا قرآن اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. حیدری، پتہ ہے ثواب کا؟ یہ ابھی تو نے کہا علی ولی اللہ، اس کا ثواب سن لے. یہ ایسے ہم نہیں کہہ دیتے، لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ یہ آج جو پوری دنیا میں نعرہ ولایت لگ رہا ہے، یہ ثانیہ زہرا نے میری ڈیوٹی لگائی تھی. یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. آج سے 5 سال پہلے یہ نعرہ نہیں لگایا جاتا تھا. شہزادی نے میری ڈیوٹی لگائی، جاؤ میرے بابے کی ولایت کو جا کر شرح کرو. میں اتنی شرح کیا کہ پوری دنیا میں نعرہ ولایت مجلس کی زینت بن گئی. سارے بولیں، سارے بولیں یا علی. پیغمبر فرماتے ہیں، میری طرف دیکھیں، چٹھی پڑھ رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جب آدمی کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تفتحت لہ ابواب السماء، جو آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر فرماتا ہے کہ ومن تلا بمحمد رسول اللہ، جب تو محمد رسول اللہ کی تلاوت کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں تحلل وجہ الحق سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالی کا جب تو کہتا ہے نا محمد رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کا چہرہ مسکراتا ہے. پھر فرماتا ہے کہ ومن تلا بعلی ولی اللہ، جب تو علی ولی اللہ کی تلاوت کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں غفر اللہ لہ الذنوب ولو کان بعدد قطر المطر، اگر تیرے بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہو، بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہو، جب تو دل سے صدق سے علی ولی اللہ کہتا ہے، نبی فرماتے ہیں اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے.
توجہ ہے؟ یہ ولایت ہی تو ہے. حدیث قدسی ہے اور پیغمبر بھی فرماتے ہیں لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی، نہیں سمجھ میں آ رہی، اللہ کی تمام مخلوق اگر علی کی ولایت پہ، توحید پہ نہیں، رسالت پہ نہیں، توحید پہ نہیں، رسالت پہ نہیں، علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی، لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. توجہ ہے؟ قرآن مجید میں 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے. میں نے کوئی موضوع نہیں چھیڑا، بس 1-2 جملے سنیں. توجہ فرما. قرآن مجید میں آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. یہ پوری آیتیں 2 آیتیں ہیں. یہ دوسری آیت کوئی نہیں پڑھتا. قرآن میں یہ حدیث موجود ہے آیت کہ ایک ہمارا اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، تیسرا جس نے حالت رکوع میں زکات دی وہ علی ولی ہے. آیت آگے بھی آیت ہے اسی کے ساتھ بلا فصل وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے اللہ کی ولایت کو مانا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی ولایت کو مانا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اس صاحب الایمان کی ولایت کو مانا جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہ 3 ولایتوں پر ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے. یا رسول اللہ علی ولی اللہ. تین ولایتوں پہ کوئی قرآن میں آیت نہیں ہے کہ 2 ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے. 3 ولایتوں پہ ایمان لانے والا. توجہ ہے؟ معصوم کی زبان معصوم فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. وَوِلَایَتُ اللَّهِ وِلَایَتُنَا، اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے. الَّتِي لَمْ يُبْعَثْ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا بِوِلَایَتِنَا، اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک اس نے علی کی ولایت پہ ایمان نہیں لے کر آیا. یہ علی کی ولایت ہے کیا؟ توجہ فرما. ولایت ہے کیا؟ قرآن سے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید کی آیت صبغۃ اللہ، میری طرف دیکھیں جس کے لیے میں آپ کو سفر تھوڑا سا کرایا ہے. صبغۃ اللہ، صبغہ عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو معنی ہے خضاب، رنگ، کلر. علی کی ولایت پیش کروں کہ ہے کیا؟ جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں وہ بھی علی کی ولایت پہ بحث کرتا ہے. آؤ میں تجھے بتاؤں علی کی ولایت کیا ہے. توجہ ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا خضاب، اللہ نہیں. اللہ نہیں، اللہ اور ہے، خضاب اور ہے. اللہ کا خضاب، اللہ کا رنگ، اللہ کا کلر. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے خضاب سے کس کا بہتر خضاب ہے، اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہے، اللہ کے کلر سے کس کا بہتر کلر ہے. یہ اللہ کا خضاب کیا ہے؟ تفسیر عیاشی اور تفسیر برہان میں یہ حدیث موجود ہے. چھٹے امام سے پوچھا گیا یہ اللہ کا خضاب کیا ہے، اللہ کا رنگ کیا ہے، اللہ کا کلر کیا ہے؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں الصبغۃ ہی معرفت علی بالولایا، علی کی ولایت اللہ کا خضاب ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ علی کی ولایت اللہ کا خضاب ہے.
علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، علی کی ولایت اللہ کا رنگ ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اس لیے تو معصوم نے فرمایا لنا ما اللہ حالات الہوا فی نحنو و نحنو فی ہوا الا انہو ہوا و نحنو نحنو، ہمارے ولایت میں اللہ کے ساتھ حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے، ہم ہیں۔ ایک اور آیت پڑھ دو، توجہ فرمائے، ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ اگر ایک عشرہ مجلسوں کا پڑھا جائے نا، اس کو جوس کی مشین میں ڈالے، جو اس میں سے ایک ولایت کا پیالہ نکلے گا، وہ ایک ایک آیت میں موجود ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 27 پڑھ رہا ہوں۔ هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ مثل جو ہے نا، مثل عربی کے لفظ ہے۔ مثل کا معنی ہے نمونہ، سیمپل۔ مثل کا معنی نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ قرآن کی آیت هو الذی یبدأ الخلق، پاک ہے وہ ذات جس نے خلق کیا، ثم یعیدہ، پھر اپنی طرف پلٹائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کارخانہ قدرت کا آسمانوں میں بھی المثل الاعلیٰ موجود ہے، زمینوں میں بھی المثل الاعلیٰ موجود ہے۔ کارخانہ قدرت کا آسمانوں میں بھی سیمپل موجود ہے، زمینوں میں بھی سیمپل موجود ہے۔ فیکٹری جب تیار ہوتی ہے، فیکٹری بازار میں نہیں آتی، بازار میں مال آتا ہے۔ بولو پیچھے والو، فیکٹری بازار میں آتی ہے، بولو، بازار میں مال آتا ہے۔ مال کو دیکھ کر فیکٹری کی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی کارکردگی کیا ہے۔ مل بازار میں نہیں آتی، کارخانہ نہیں آتا، مال بازار میں آتا ہے۔ اگر مال اچھا ہو، بولو، کوئی چہرہ دکھاؤ، کتنی محبت ہے اندر، کچھ مین پاور ہوگا تو کرنٹ نکلے گا نا، کوئی کرنٹ دکھائے۔ آپ تو یوں خاموش بیٹھے جیسے کسی قبرستان میں بیٹھا ہوں۔ یہ خیالی ذاکری نہیں پڑھ رہا، یہ خطابت کے جملے نہیں ہیں، جینین پیش کر رہا ہوں۔ سارا دن انسان ویلڈنگ سنتا رہتا ہے، کوئی جینین بھی سننے کا کو 2 منٹ دے لیا۔ جینین قرآن پیش کر رہا ہوں۔ فیکٹری بازار میں نہیں آتی، کارخانہ نہیں آتا، مال آتا ہے۔ امام، یہ آپ کی کم از کم 6 کتب سے حدیث پڑھ رہا ہوں، 7 کتب سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا یہ المثل الاعلیٰ کیا ہے، کارخانہ قدرت کا نمونہ کیا ہے، کارخانہ قدرت کا سیمپل کیا ہے؟ توجہ ہے؟ تو امام معصوم فرماتے ہیں کالا کالا جدی رسول اللہ لعلی، میرے نانے نے میرے دادے علی کو کہا یا علی انت باب اللہ، اے علی تو اللہ کا دروازہ ہے، الذی یؤتی منہ، جس سے گزرا جائے گا۔ یا علی انت نور اللہ، یا علی تو اللہ کا نور ہے، الذی لا یطفئ، جو کبھی بھی بجھنے والا نہیں ہے۔ یا علی انت الصراط الی اللہ، تو اللہ کی طرف جانے والا رستہ ہے۔ انت طریق الی اللہ، تو اللہ کی طرف جانے والی طریق ہے۔ وانت الوصلۃ الی عفوہ ورضاہ، تو ہی اللہ کا معافی نامہ ہے، تو ہی اللہ کی رضامندگی کی سرٹیفکیٹ ہے، جس سے تو راضی ہوگا وہ رضی اللہ ہوگا۔ علی ولی اللہ، توجہ ہے؟ مثل کا کیا معنی ہے؟
یہی اگر آج سمجھ لو اس گیدرنگ میں، میں سمجھوں گا کہ سادات عظام نے یہ جو عذاب بچھائی ہے کچھ لے لیا آپ نے. کیا معنی مسل کا؟ نمونہ، سیمپل. اور عام نمونہ نہیں، المثل الاعلی، اعلی سیمپل، اعلی نمونہ. تو چھٹے مطلب جو ہے 8واں امام فرماتے ہیں کہ میرے نانے نے میرے دادے کو کہا، یا علی تو اللہ کا دروازہ ہے جس سے گزرا جاتا ہے، یا علی اللہ کا تو وہ نور ہے جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے، یا علی اللہ کی طرف تو پہنچانے والی طریق ہے، اللہ کی طرف تو پہنچانے والا رستہ ہے، اللہ کا تو راضی نامہ کا بھی سرفیک ہے اور ناراضی کا بھی سرفیک ہے. یا علی انت صراط المستقیم، یا علی تو ہی صراط مستقیم ہے، یا علی انت نب العظیم، یا علی تو ہی نب العظیم ہے. آگے جملہ سننا، میری طرف دیکھنا. سیمپل کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی کا المثل کا کیا معنی ہے؟ سیمپل. یا علی انت مثل الاعلی فی السماوات والارض، کارخانہ قدرت کا یا علی تو آسمانوں میں بھی نمونہ ہے اور زمینوں میں بھی نمونہ ہے. کارخانہ قدرت کا آسمانوں میں بھی سیمپل ہے، زمینوں میں بھی سیمپل ہے. اگر مال گھٹیا ہو، نہیں سمجھ میں آ رہی، کارخانے کا بھٹھا بیٹھ جاتا ہے. علی ہے اللہ کے کارخانے کا مال. علی اللہ کے کارخانے کا مال ہے. اگر علی میں نقص تلاش کرو گے، کارخانہ قدرت میں نقص آ جائے گا. حیدری آج 1400 سال گزر گئے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے اور ہم اسی طرح اسی کنویں میں بیٹھے ہیں مینڈک کی طرح، اور ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکا 1400 سالوں میں کہ علی کی ولایت تکوینی ہے یا تشریعی ہے. توجہ ہے؟ ایک جملہ کہوں بس، اتنا ہی وقت تھا جو میں نے پورا کر دیا. آدھا گھنٹہ مجھے ٹائم ملا تھا. وہ حبیب صاحب میں ممکن صبح تک نہ آئے، میں نے آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے. آپ آدمی کا انتظام کر لیں کیونکہ صبح کا 12 بجے کا انتظار کر، اس کے بعد بھی میرے پاس بھی کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. میں نے پھر سفر کرنا ہے. وہ ابھی ممکن ہے 2 گھنٹے نہ آئے تو میں اس کا انتظار تو نہیں کر سکتا نا. ہاں جی، توجہ ہے؟ میری طرف دیکھو. ولایت تکوینی کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں. 39 دن جنگ ہوتی رہی. بولو پیچھے والوں، نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں ہوئی. ڈسپینسر کی بھی ضرورت نہیں پڑی. توجہ ہے، میری طرف دیکھنا. ولایت تکوینی کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں. 40ویں دن جب مولا بڑھے نا، علم ہاتھ میں تھا. انتر کلے کی چوٹی پہ بیٹھا تھا، مرحب کلے کے اندر 7 نجومی پل پل کی خبر دے رہا تھا. 39 دن مرحب بھی حشاش بشاش، انتر بھی حشاش بشاش، نجومی بھی حشاش بشاش. 40ویں دن جب مولا بڑھے نا، انتر جو کلے کی چوٹی پہ بیٹھا تھا، اس نے جب دیکھا کہا آج آنے والے کا انداز نرالا ہے. کیا سن رہا ہے تو؟ مولا جب کلے کے سامنے آئے نا، میری طرف دیکھ. اگر 100 مجلس ولایت میں پڑھی جائیں، اس میں سے جو نچوڑ نکلے گا وہ میں ابھی تو 1 منٹ میں دے رہا ہوں. توجہ ہے؟ مولا کلے کے سامنے آئے، علم ہاتھ میں تھا نا. علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا. لکڑی میں پتھر لکڑی میں گڑ گئے، لکڑی پتھر میں گڑ گئے. پتھر میں لکڑی گڑتی ہے؟ بولو یار کیا کہہ رہا ہوں. کبھی مجلس کے بعد تجربہ کر لینا، پتھر لینا، اس پہ لکڑی کو اس میں گاڑ کے دکھانا.
جب پتھر میں لکڑی گڑی نا، وہ جو انتر کلے کی چوٹی پہ بیٹھا تھا، اس نے دیکھا آج تو عجیب ہی حساب ہے، پریشان ہو گیا۔ اب مرہب تو بھائی کو دیکھ رہا تھا نا، سارا دن دیکھتا رہتا تھا، بھائی خوش مرہب خوش۔ اب مرہب کے چہرے پہ حزن و ملال، کیونکہ بھائی جو گھبرا گیا تھا۔ مرہب نے نجومی سے کہا کہ وہ دیکھو میرا بھائی پریشان ہو گیا، 39 دن نہیں پریشان ہوا، آج 40 دن پریشان ہو گیا۔ اب نجومی کہتا ہے میں اپنے علم سے دیکھتا ہوں، میں اپنے وجہ کیا ہے میری طرف دیکھنا۔ نجومی نے اپنے علم دیکھا۔ نجومی مرہب کو تسلی دے رہا ہے۔ کیا تسلی دے رہا ہے؟ کہتا ہے یہ آنے والے کا کمال نہیں ہے۔ نجومی کہہ رہا ہے مرہب کو، کیوں؟ کہتے ہیں ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اور ولایت سننے والوں، یہ مال کا اس بھرمی میں ولایت نہیں پڑھ رہا، یہ کلام معصوم سے پڑھ رہا ہوں، قرآن سے پڑھ رہا ہوں، حدیث سے پڑھ رہا ہوں۔ ہاں جی آگے جی چلو شکر، بسم اللہ جی خیر ہوئے۔ نہیں تو میری تو صبح تک پابند، جب تک تو تشریف نہ ہی لے اوڑی میں کھڑے رہنا۔ اچھا میں تو سبق لینا ہے۔ اچھا نہیں تشریف، ہاں جی ٹائم بھی میرا ہو گیا، توجہ ہے میری طرف دیکھنے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مولا اس زندگی کرے، بہت ہمارے بہترین آل محمد کے بہترین مداخان اور عقیدے والے مداخان، 2 نمبر نہیں ہیں، 2 نمبری آپ دیکھتے رہتے ہیں ہر روز، جو ہے یوٹیوب پہ چڑھتی رہتی ہیں، یہ عام چیزیں ہوتی رہتی۔ توجہ فرمانا۔ اب نجومی جو ہے نا، وہ مرہب کو کہہ رہا ہے ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے، یہ اس ستارے کی خاصیت ہے کہ پتھر موم بن جاتا ہے۔ یہ اس ستارے کی، مرہب کو نجومی کہہ رہا ہے۔ یہ جو جوان کلے کے باہر کھڑا ہے وہ کہتا ہے یہ اتفاق ہے، چانس ہے، اس کا کمال نہیں ہے۔ تو کس کا کمال ہے؟ کیا اس ستارے کا کمال ہے؟ کیوں؟ وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے پتھر موم ہو جاتا ہے۔ اس جوان نے جب علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، وہ ستارہ طلوع ہو رہا تھا، پتھر موم بن گیا تھا، لہذا پتھر میں وہ لکڑی گڑ گئی تھی، اس کا کیا کمال ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کون؟ بولو تو مولا تو باہر تھے نا، باہر سے آواز دی نجومی اپنی بات پہ قائم رہنا۔ یہی تیرا دعویٰ ہے نا کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوگا۔ اب 70,000 سال گزریں گے تو طلوع ہوگا نا۔ مولا آگے بڑھے، علم کو ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، پتھر میں لکڑی کا علم گڑ گیا، پھر آگے بڑھے، علم کو ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، پھر علم گڑ گیا، پھر آگے بڑھے، علم کو ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، پھر علم گڑ گیا۔ کرنٹ نظر نہیں آ رہا، کرنٹ نہیں نظر آ رہا۔ کئی مرتبہ جب پتھر میں علم گڑا، نجومی جبی کے بال زمین پہ گرا۔ ہائے 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 ہائے، مرہب نے کندھا ہلایا، کیا ہوا؟ مرہب نے کندھا ہلایا، کیا ہوا؟ وہ کہتا کیا بتاؤں؟ نہیں سمجھ رہے، کیا بتاؤں؟ وہ ستارہ جو میرے علم کے مطابق 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، وہ ستارہ میرے علم کے مطابق 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یہ جو جوان کلے کے باہر کھڑا ہے، اس جوان کی حرکت کے تابع 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 ہے۔ یہ آگے بڑھتا ہے تو طلوع ہو جاتا ہے، یہ پیچھے ہٹتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے۔ علی ولی اللہ، یہ ہے ولایت۔
توجہ ہے؟ مولا سفر کار سے جی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ حیدری. لو ایک اور جملہ آپ کی محبت کو دیکھ کر میں تو چھوڑنے لگا تھا. یہ بھائی آ چلے، اس بھائی کی بھی محبت سامنے آ، کیونکہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے نا. مولا فرماتے ہیں کہ جتنی موالی کے اندر محبت ہوگی اس کے چہرے سے نکلے گی، چہرے سے. میں نے حدیث پڑھی ہے، ناج بلاغہ سے پڑھی ہے، بلکہ یہاں تک فرمان ہے کہ جب ہمارا ذکر ہو رہا تھا نا، جو زبان ہمارے ذکر پہ آشش کرتی ہے، واہ واہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ، معصوم فرماتے ہم ضامن ہیں اس زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. بابا تیرے مذہب کا ایک سپاہی ہوں. یہ جتنے بھی ایشو اکٹھے ہو رہے ہیں جانتے ہیں، آ رہے ہیں ممبر سے کون حل کر رہا ہے، سب اپنا اپنا بزنس چمکا رہے ہیں. ان لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ تو مولا کے ذاکر ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے. ہر آدمی اپنی دکان چمکا رہا ہے. آل محمد کا کیا ہو رہا ہے؟ ڈیمانڈ کتنی ہے؟ 80,000 90,000 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ. دیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں بابا؟ ہم نے یہ جو طرح میرا آج عقیدہ ہے، میں نے ان لوگوں سے لیا جو اس وقت جنت میں پہنچ چکے. آپ تو ممبر سے عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں. کیا ہے ممبر سے عقیدہ؟ آل محمد کی آڑ میں کوئی توحید کی توہین کر رہا ہے، کوئی توہین کی آڑ میں آل محمد کی تکسیر کر رہا ہے. یہ عقیدہ ہے. غلط کہا ہے میں نے؟ ممبر کا آدمی ہوں بابا. وہ توحید، وہ ولایت جس میں توحید کی توہین ہو، وہ ولایت جس میں توحید کی توہین ہو، وہ ولایت رحمانی نہیں، وہ ولایت شیطانی ہے. توجہ ہے؟ ہمارے مذہب میں پہلے توحید ہے، اس کے بعد رسالت، پھر ولایت. تین ہی تو ولایتیں ہیں: اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی کی ولایت. جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت وہاں وہاں تک رسول کی ولایت، جہاں جہاں تک رسول کی ولایت وہاں وہاں تک علی کی ولایت. فرق کیا ہے؟ اس کی ذاتی ہے، محمد اور آل محمد کو اس نے دی ہے. اللہ نے دی ہے. توجہ ہے؟ ایک حدیث پڑھتا ہوں اور ایک جملہ سناتا ہوں. مولا علی ایک یہودی کے ساتھ سفر کر رہے تھے. خیبری یہودی نہیں جانتا تھا یہ امیر المومنین ہے، بس صرف جانتا تھا کوئی مسلمان ہے. مولا نے بھی نہیں تعارف کرایا، مولا نے بھی نہیں کرایا. آگے ایک درہ آیا، درہ میں بارش کا پانی تھا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سارا دن تو نے ولایت سنی ہے، سنتے رہو گے. سارا دن کی ولایت کو اکٹھے کر لو، یہ ایک جملہ سن لو اس فقیر کے منہ سے. توجہ ہے؟ درہ میں بہت گہرا پانی. مولا کھڑے ہو گئے. یہودی پانی میں داخل ہوئے. 7 کتب سے پڑھ رہا ہوں، 7 شیعہ کتب سے. شعر و شاعری نہیں کر رہا، خطابت کا جملہ نہیں پڑھ رہا. مولا کھڑے ہو گئے. یہودی پانی میں داخل ہو گیا. پانی بڑا گہرا تھا لیکن اسے ٹخنوں تک پانی آیا. ٹخنے کسے کہتے ہیں سیالکوٹ کی زبان میں؟ گٹے گٹے، گٹا نا، یعنی اسے ٹخنوں تک پانی ہے. مولا کھڑے ہیں. یہودی نے سفر کیا، ٹخنوں تک پانی. جب تھوڑا سا سفر کیا نا تو مولا کی طرح منہ کر کر کہتا ہے: لو عرفتا کما عرفتو لا جزتا کما جزتو. اگر تو بھی وہ جانتا ہوتا، مولا کو مخاطب ہو کر کہتا ہے یہودی، جو میں جانتا ہوں تو تجھے بھی پانی ٹخنوں تک آتا.
وہ یہودی کہہ رہے مولا کو، جب مولا کا مولا کہتا ہے کف مکانک، کھڑے ہو جاؤ اپنے مقام پہ، وآؤ معا الی الماء، پانی کی طرف اشارہ کیا، فجمدا، سفید پتھر بن گیا۔ جی سفید حیدری، یعنی پانی پتھر بن گیا۔ اب اسے ٹخنوں تک پانی تھا نا، اس کے ٹخنے پتھر میں دھس گئے۔ جب دھس گئے نا تو مولا کہتے ہیں وہ تو پانی میں دھس گیا تھا نا، مولا پانی کے اوپر، پانی نہیں پتھر کے اوپر چلنا شروع ہو گئے۔ پانی تو رہا نہیں تھا نا، سفید پتھر بن گیا تھا۔ مولا اس کے قریب سے گزرے۔ حبیب صاحب مولا آپ کی زبان میں برکت دے، قریب سے گزرے۔ جب قریب سے گزرے نا کہ مولا اسے اکبا علی، مولا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، کہتا ہے یا فتح یا فتح یا فتح ما قلت انت، تو نے کیا پڑھا ہے؟ ہائے 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 ہائے، حتی حولت ماء حجرن، پانی پتھر بن گیا، تو نے کیا پڑھا ہے؟ مولا کہتے ہیں ما قلت انت، تو نے کیا پڑھا ہے؟ حتی عبرت علیہ، تجھے پانی ٹخنوں تک آیا ہے۔ وہ کہتا ہے دعوت اللہ باسمہ العظم، میں نے اللہ کو اس کے اسم اعظم سے پکارا۔ قال وما ہوا الاسم العظم، وہ اسم اعظم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سالتہ باسم وسیع محمد اے ایلیا، باسم وسیع محمد اے ایلیا، میں نے اللہ کو محمد کے وسیع ایلیا سے پکارا، مجھے پانی ٹخنوں تک آیا، کہا انا وسیع محمد ایلیا۔ توجہ ہے، یہ ہے ولایت۔ میں ہی تو وسیع محمد ایلیا ہوں، ہیں جس کے نام کو جس یہودی پکارتے ہیں، یہودی ایلیا کو پکارتے ہیں، تو یا علی کو نہ پکارنا۔ توجہ ہے کہ میں ایلیا کو پکارتا ہوں تو مجھے پانی ٹخنوں تک آیا، اور تو کہتے ہو کہ ایلیا کی تو مخالفت کرتا رہے، پھر تیرے اور یہودیوں میں فرق کتنا بن گیا؟ یہودی مانتا ہے ایلیا کو، تو علی کو نہیں مانتا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، ایک حدیث، توجہ ہے۔ جبرائیل سے پوچھا نبی علیہ السلام نے کہ وحی کہاں سے لاتا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک مقام ہے، اس مقام پہ ان حلقۃ باب الجنت من یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ ایک سونے کی پلیٹ ہے، اس کے اوپر یاقوتی کنڈا ہے۔ میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ، اس کے اوپر یاقوتی کنڈا ہے۔ جب وحی کا وقت آتا ہے نا، وہ کنڈا یاقوتی اس پلیٹ پہ پڑتا ہے، جب اس طرح پڑتا ہے نا، زنت، آواز اٹھتی ہے، قالت یا علی علی یا علی علی یا علی۔ میں حافظ صاحب کا فلسفہ نہیں پڑھ رہا، تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، توجہ ہے۔ میں بالکل سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں، اس میں فلسفے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ علی کے نام کی جنت کی گھنٹیاں بجتی ہیں جس سے تو بھاگتا ہے۔ بس حضور، بس ایک جملہ مصائب کا عرض کرتا ہوں، میری نوکری ہو گئی ہے تاکہ مکمل ہو جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مجھے موقع ملا، لاہور ہائی کورٹ کی پوری جتنے بھی وکلاء اور جج صاحبان تشریف فرما تھے، اور پوری لاہور کی جتنے بھی یہ بڑے بڑے 22-23 گریڈ کے جو افسر تھے وہاں پہ موجود تھے۔ مجھے خطابت کا موقع ملا اس حقیر کو، تو میرے سامنے چیف جسٹس صاحب بیٹھے تھے،
تو میں نے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ نے زندگی میں بڑے مقدمے سنے ہیں، آج یہ آل محمد کا وکیل آپ کی عدالت میں مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہے، مگر اجازت دیں کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے یا کربلا میں ظلم ہوا ہے؟ اے تو نے وہاں تیری سمجھ میں نہیں، کربلا میں جنگ ہوئی ہے یا ظلم ہوا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جب امام حسین مدینے سے نکلے نا، محمد بن حنفیہ امام کا بھائی تھا، بڑا جنگجو تھا، امام اسے ساتھ نہیں لے گئے، ساتھ نہیں لے گئے۔ کسی نے اس سے پوچھا تو بڑا جنگجو تھا، تو ساتھ کیوں نہیں گیا؟ اس نے حسرت سے کہا میرا تو جی تھا کہ میں حسین کے ساتھ جاتا، لیکن مجھ پہ حسین کا انتخاب نہیں ہوا۔ میں نے بڑا ایک لفظ کہہ دیا، میں انتخاب حسین میں نہیں آیا۔ عزادارو اور حسینیوں، بھائی پہ انتخاب نہ ہوا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 18 دن کے عسکر پہ انتخاب کیوں ہو گیا؟ یہ میں عدالت میں پیش کر رہا ہوں، 18 دن کے عسکر جو ہے امام ساتھ نہیں ہے، انتخاب حسین عسکر نہیں ہے۔ امام کا کیوں انتخاب ہوا؟ امام جانتے تھے یہ آواز پورے عالم میں جا رہی ہے، اس لیے میں یہ مسائل پڑھ رہا ہوں۔ امام جانتے تھے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام دشمن کا میڈیا ہوگا، ہمارا میڈیا نہیں ہوگا۔ ہم جس بھی شہر سے گزریں گے، جس بستی سے گزریں گے، لوگ آوازیں اٹھائیں گے باغی مارے گئے، ہائے 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 تو کر دو۔ چوتھا امام دروازے پہ بیٹھا ہے، مجلس ختم ہو گئی ہو، غیر سیدو جو غیر سید ہے ایک ایک کا نام لے کر شکریہ ادا کرے۔ جب بھی کسی بستی سے گزرتے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے؟ باغی مارا گیا، باغی کے رشتہ دار آ رہے ہیں۔ امام جانتے تھے ہماری طرف سے کون کہے کہ ہم باغی نہیں، ہائے 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 ہائے، کیونکہ ہم تو لوگ کے نیزہ پہ سوار ہوں گے نا، اور جو ہمارے ساتھ مستور ہوں گے ان کا یہ عالم ہوگا۔ میری طرف سے یہ وکالت اصغر کرے گا، ہائے 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 ہائے۔ جو اصغر نے وکالت بابے کی مظلومیت کی وہ نہ اکبر کر سکا، نہ وہ اولو محمد کر سکے، وہ نہ عباس کر سکا۔ کیسے؟ نوکے نیزہ پہ سار ہوتے تھے نا، جس شہر سے گزرتے، جس بستی، لوگ دیکھتے نہیں تھے؟ بولو نا، دیکھتے تھے نا۔ حسین کے سر پہ نظر پڑتی، کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، ہائے ہائے ہائے۔ اکبر کے سر پہ نظر پڑتی، کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ عباس کے سر پہ نظر پڑتی، کہتے تھے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ اولو محمد کے سروں پہ نظر پڑتی، کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ لیکن جب اصغر کے سر پہ نظر پڑتی، ذبح من الاذن الى الاذن، جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا تھا، ایک دوسرے کو کہتے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ خدا جانے کس ماں کی گود سے چھین کے ذبح کر کے لا رہے ہیں۔ کربلا میں جتنے بھی شہید ہیں ایک مرتبہ شہید ہوئے، لیکن یہ سیدہ رباب کا یہ جو شہید 2 مرتبہ ہوا۔ جب تمام مقتولوں کو اکٹھا کیا نا، وہ کمینہ کہتا ہے ہر قاتل اپنے مقتول کے سرانے کھڑا ہو جائے۔ اکبر کا قاتل اکبر کے سرانے، اولو محمد کے قاتل اولو محمد کے سرانے، عباس کا قاتل عباس کے سرانے۔ ہرمل کہتا ہے مجھے مقتول نظر نہیں آ رہا، ہائے 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 ہائے۔ تیرا کون سا مقتول تھا جو حسین غلاف کے پارے میں غلاف میں قرآن کا پارا لایا تھا اور دفن کر دیا تھا؟ اس کمینے نے گھوڑ سوار بلائے، ہائے 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 ہائے، ان کو ایک لائن میں کھڑا کیا، ایک قطار میں، کہا کربلا کی زمین کے چپے چپے کو چھانو، جہاں یہ قرآن کا پارا ملتا ہے اسے برآمد کرو۔ یہ وہ جو تھے نا وہ گھوڑ سوار، ان کے نیزوں کے بھالے عسکر کے وزن سے زیادہ تھے، اب وہ زمین میں چھان رہے ہیں۔ جناب سیدہ رباب بھی دیکھ رہی ہے، سیدہ سکینہ بھی دیکھ رہی ہے، سیدہ زینب بھی دیکھ رہی ہے کہ عسکر کو برآمد کرنا ہے۔ ایک ظالم کا نیزہ برآمد ہوا، عسکر پورا کا پورا نوکے نیزہ پہ آ گیا، ہائے ہائے
ہے۔ شمر دوڑ کر گیا، کہتا نیزہ نیچے کرو، اس نے نیچے کیا، نیزہ سے اصغر کو نکال کر ادھر زانو پہ رکھا، جب خنجر پہ ہاتھ رکھا، سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد میرا اصغر قتل ہونے کے بعد قتل ہو رہا ہے۔